السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله لتبليغ دعوته في اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث متفق عليه، الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: وتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. يخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث كما قال رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، محترم ناظرین، محترم حاضرین، تمام تعریف آج بھی کل بھی ہمیشہ اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، سمیع بصیر ہے، الہ اور معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد ان گنت لامحدود بے شمار، بالخصوص جمعہ کے اس دن ہم سب کے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، اپنی پوری دعوت و تبلیغ کا مرکز توحید کو بنایا،
اس کے فضائل کو، اس کی اہمیت کو اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 2 ذی القعدہ 1445 ہجری مطابق 10 مئی 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں اس مسجد سے آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے دین کی بنیاد، اس کی اہمیت اور فضیلت۔ ہمارا دین اسلام ہے الحمدللہ، اور یہی اللہ کا ایک سچا دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے سچے دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں قائم رکھے اور اس دین پر عمل کرنے والا سمجھ کر اور اس دین پر مرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی جو بنیاد ہے، دین کی جو اساس ہے وہ توحید ہے، اور یہ جو توحید ہے، توحید یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں۔ اگر آپ دین کی چیزوں پر غور کریں تو سب سے پہلے نمبر پر توحید ہے۔ توحید سے اہم، توحید سے زیادہ ضرورت کسی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے مدرسوں میں، اسلامک یونیورسٹیز میں اور یہاں کے مدارس میں بھی توحید ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ جس نے توحید پڑھی اس نے بہت اچھا کام کیا، جس نے توحید نہیں پڑھی وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیوں نہیں پڑھا وہ توحید، تو جواب وہی ہوگا 10 سال میں اسکول میں تھا، توحید نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا۔ پھر میں یونیورسٹی گیا، کالج میں مطلب کالج گیا میں، وہاں بھی توحید سبجیکٹ نہیں تھا۔ پھر اور آگے بڑھا پی جی کرنے کے لیے یا یونیورسٹی، وہاں بھی نہیں تھا۔ آج میں کما رہا ہوں، آج بھی میں پڑھنے کے اس میں نہیں ہوں۔ تو یہاں میں بتا دوں الحمدللہ، ابھی دیکھیے دعوت سینٹر میں صبح کلاسز ہوئی ہیں۔ آج پہلا گھنٹہ توحید کا تھا، پہلا پیریڈ توحید کا تھا، اور عزیزیہ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں ہماری توحید کی، اور بھی دعوت سینٹروں میں سعودی عرب کے، چاہے وہ آپ جبیل لے لیں، تبوک لے لیں، ابہا باہا لے لیں، مدینہ لے لیں، پورے جتنے مملکہ کے شہر ہے، بستی ہے، گاؤں ہیں، وہاں الحمدللہ جالیات کے دفاتر قائم ہیں۔ دعوت سینٹر جس کو انگلش میں کہتے ہیں جالیات کے دفاتر، شرق غرب شمال جنوب کہیں بھی جائیں، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، سعودی عرب کے ہر گاؤں اور شہر میں آپ کو وہ دعات اللہ، وہ داعی ملیں گے جو دعوت سینٹر میں کلاسز لیتے ہیں، اور اس میں ایک اہم کلاس توحید کی ہوتی ہے۔ آج بھی صبح لیول 4 میں یہ اور کافی لوگ ہیں، تقریباً 90 جینٹس اور میل فیمیل لوگ آئے تھے۔ توحید کی کلاسز چل رہی ہیں۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے والوں کے لیے ہے، نہیں پڑھنے والوں کے لیے، کھیلنے والوں کے لیے، سونے والوں کے لیے کہاں ملے گی توحید؟ تو توحید بہت ہے۔ اس لیے خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس خطبے میں ہمارے خطیب صاحب نے 2 اہم پوائنٹس بیان کیے: توحید کی اہمیت 1، توحید کی فضیلت 2۔ لیکن یہ ایک سبجیکٹ ہے، میں سیدھے بتا رہا ہوں، اس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ اس کو ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی، ہر شخص کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت اب آپ جب سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، کیوں بنائی؟ توحید کے لیے۔ اللہ نے آسمان سے کتابوں کو اتارا، اور ہمارے لیے جو کتاب اتری یا قیامت تک جو کتاب ہے، آپ جانتے ہیں رمضان میں دروس ہوئے اس کے باقاعدہ بات ہوئی اس پر، وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اس لیے نازل کیا گیا تاکہ توحید قائم رہے۔ اہمیت دیکھتے جائیے، پوائنٹس۔
اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے توحید کے لیے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. توحید کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کبھی میں دنیا میں کیوں پیدا ہوں؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، ذریعہ ماں باپ کو بنایا. کیوں؟ آپ کیا یہ جو وجود ہے، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، شادی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، آپ کیوں ہیں اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے؟ معلوم ہے آپ کو؟ توحید کے لیے. کتنا بڑا مسئلہ ہے دیکھیں، جس کو ہم نے لائٹ لے لیا ہے، پتہ ہی نہیں. توحید کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ایک کتابیں اتاری گئی ہیں آسمان سے توحید کے لیے. پورا قرآن توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، اہل توحید کے لیے انعامات، توحید کے مخالف جو لوگ ہیں ان کے لیے نقصانات، دنیا اور آخرت سب وہی ہے. پورا قرآن بھائی آپ شروع سے آخر تک پڑھ کے دیکھیے، توحید کے خلاف کون سی بات ہے؟ توحید کے علاوہ کون سا مضمون ہے جسے کہ علامہ ابن القیم. ٹھیک ہے، پیغمبر آئے نا دنیا میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. پہلے پیغمبر سے لے کے آخری نبی تک، آخری پیغمبر تک، پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک، یہ سب کس لیے آئے؟ اچھا دیکھیے، ہر دور الگ تھا، ان کا زمانے الگ تھے، طور طریقے لوگوں کے الگ تھے، قومیں مختلف تھیں. آج جو ہماری قوم ہے یہ آج سے 100 سال پہلے کے لوگ نہیں تھے ویسے، جانتے ہیں آپ. آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے لوگ ایسے تھے جیسے آج ہیں. کلچر ڈفرینٹ، لینگویجز ڈفرینٹ، طور طریقہ ڈفرینٹ، ایوری تھنگ ڈفرینٹ. لیکن اللہ نے سارے پیغمبروں کو الگ الگ قوموں میں، الگ الگ زمانوں میں بھیجا اسی توحید کے لیے. اور آگے بڑھیے آپ، پوائنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہم جو عمل کرتے ہیں، ابھی ہم نے جمعہ پڑھی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان گیا روزہ رکھتے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ حج کریں گے. یہ عبادتیں جو ہے نا، یہ عبادتیں، عمل جو ہم کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط توحید ہے. توحید ہے تو آپ کی نماز قبول، آپ کا روزہ قبول، آپ کا عمرہ قبول، آپ کا حج قبول، آپ کی زکوٰۃ قبول، آپ کے صدقہ خیرات قبول، آپ کی دعائیں سنی جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی، آپ کا ہر اچھا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. کب؟ جب توحید ہوگی. توحید ہے تو جنت ہے، توحید نہیں تو جنت نہیں. مجھے بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جہاں توحید کی ضرورت نہیں پڑتی؟ توحید ہے تو جنت ہے، توحید نہیں تو جنت نہیں. جنت کے دروازے ہیں معلوم کتنے ہیں؟ 9 یا 7. اب تکلیف تو اتنی ہوتی ہے جوابات سننے کے بعد، غلط جوابات، کیا غلط، ہماری تکلیف ہمارے ساتھ. 9 ہیں یا 7 ہے جنت کے دروازے؟ 8. غنیمت. 9 7 مطلب دونوں میں سے ایک بولتے بچے ہیں. دعوت سینٹر میں آئے تھے آپ آج صبح؟ ہاں نظر آیا بچہ ہے. 8 دروازے جنت کے. چابی کیا ہے اس کی دروازوں کی؟ توحید. اسلام کے پلرز، آج پلر پڑھے، حج کے پلرز پڑھے ہم لوگ آج صبح دعوت سینٹر. آپ کو معلوم نا پلر ارکان، تو اسلام کے ارکان ہیں. آپ بولنا بیٹا 10 ہیں یا 11 ہیں اسلام کے پلرز؟ 5. الحمدللہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. اس میں پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا فرسٹ رکن، فرسٹ پلر آف اسلام توحید. جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا اسلام میں، غزوات، کیوں؟ زمین کے لیے، پراپرٹیز کے لیے. وائی؟ ہر جنگ، ہر بیٹل، پتہ نہیں کیا بولتے، ہر غزوہ، ہر جنگ کی بیس کیا رہی؟ کیوں ہوئی جنگ؟ اعلیٰ کلمت اللہ، توحید کی خاطر. توحید. اچھا اور ایک ہے، اور ایک پوائنٹ. زمین ہے نا، یہ زمین، دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ ہر جگہ ایک چیز سب کو چاہیے، ہر انسان، اور وہ ہے پیس، امن، شانتی. ہندی میں پیس، امن، پیس، شانتی. اس کے لیے بھی توحید ضروری ہے. توحید ہے تو امن ہے، توحید نہیں تو امن نہیں. توحید ہے تو پیس ہے، توحید نہیں تو پیس نہیں. توحید ہے تو شانتی ہے اس دھرتی پر. اگر اس دھرتی سے توحید ختم تو شانتی ختم، کیونکہ اس دھرتی کا مالک اللہ رب العالمین. یہ بات بیان فرماتا ہے قرآن میں. یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، ہر پوائنٹ کی دلیل موجود ہے، ہر پوائنٹ کی دلیل موجود ہے. سنتے جائیے، آیتیں سنیے آپ.
تو اس کا مطلب پورا توحید ہی ہے نا پھر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کیا کیا ہو گیا پوائنٹس میں؟ دنیا بنائی اللہ نے توحید کے لیے 1، انسانوں کو 2، جنوں کو پیدا کیا گیا ہے توحید کے لیے 2، آسمان سے کتابیں اتری، قرآن بھی اترا توحید کے لیے 3، پیغمبروں کو بھیجا گیا توحید کے لیے 4، کوئی بھی عمل بغیر توحید کے قبول نہیں ہوتا ہے. ہاں 6، 4 کے بعد 6، کیوں نیند آ رہی اس واسطے؟ 4 کے بعد 5. ٹھیک ہے. جنت میں جانے کے لیے جنت کی چابی توحید 6. اسلام جو اللہ کا سچا دین ہے، اس کے جو ارکان ہیں، اس کے پلرز ہیں، اس میں پہلا ضروری پلر ہے توحید. کتنے؟ 7. جتنی جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہیں، قربانیاں دی گئیں، جانیں گئیں، مال گیا، قربانیاں دی گئیں، جنگیں لڑی گئیں، اس کی وجہ توحید. امن و امان شانتی کے لیے دنیا کی توحید. کتنے؟ 8 9 پوائنٹس. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کتنی بڑی چیز ہے. تو پھر یہ سبجیکٹ تو پڑھنا نا بھائی، لیکن بعض لوگ جمعے کو، بعض لوگ سیٹرڈے کو پڑھتے ہیں ہمارے پاس. مبارک ہو، سلام ان کو. بہت اچھے ہیں آپ لوگ جو جمعہ کے دن یا ہفتے کی رات اب توحید پڑھتے ہیں. اچھا کر رہے ہیں آپ، پڑھ رہے ہیں. پڑھیے خوب پڑھیے. توحید سر سے پاؤں تک توحید آ جانا سمجھ، A to Z توحید سمجھ میں آ جانا. توحید ہے کیا چیز آخر، اس کے ڈیٹیلز، اس کی باریکیاں، اس کی خصوصیات، اس کی اہمیت. اس سے اچھا سبجیکٹ دنیا میں نہیں ہے. بتائیے کون سا سبجیکٹ اس سے اچھا ہو سکتا ہے جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جو پوائنٹس ہمیں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کیے. یہ نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا پڑھ رہے بھائی؟ کہاں جا رہے، کیا پڑھ رہے؟ اور خبر میں بھی پھر اور ایک پوائنٹ لا لیجئے، 10واں لا لیجئے. خبر میں بھی سوالات ہوں گے تو پہلا سوال توحید سے ریلیٹڈ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پڑھنے والا بنائے. پڑھانے والے موجود ہیں، اہل العلم موجود ہیں، آف لائن آن لائن کلاسز ہوتی ہے. توحید پڑھ لیجئے بھائی، نہیں پڑھے تو پڑھ لیجئے. کب پڑھیں گے بھائی؟ پڑھ لو بھائی، پڑھ لو توحید، پڑھ لو، سب پڑھو توحید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے والا سمجھنے والا اپنا ہے. آمین. اور ایک پوائنٹ 11واں، دعوت و تبلیغ کی بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید رہی ہے. آپ نے بھیجا لوگوں کو تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، بیس توحید. جس کو توحید نہیں معلوم وہ کیسے تبلیغ کرے گا بھائی؟ جس کو توحید نہیں معلوم وہ کیسے دعوت دے گا بھائی؟ فاقد الشیء لا یعطی کہتے ہیں عربی میں. جس کے پاس کچھ نہیں، کیا دیں گے آپ؟ اس سے مانگ رہے ہو، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا آپ کو؟ میرے پاس نہیں ہے جو مانگ رہے ہو آپ. جس کو گاڑی چلانا نہیں آتا اس کو کیسے آپ اسٹیئرنگ آپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا؟ جس کو خود نہیں پتا کہ گیئر کیسے ڈالنا ہے، گاڑی کیسے اسٹارٹ کرنی ہے، کیسے گاڑی کو آگے بڑھانا ہے، توحید نہیں تو کچھ نہیں. اور یہ توحید علم ہے، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا. اچھا 11 ہو گئے پوائنٹس. 12واں، پہلا ضروری کام کیا ہے انسان؟ بچے کو بولتے پہلے کیا پڑھاتے؟ بچے کو ABCD نہیں پڑھا، بچے مشہور ڈھونڈا، بچے کو ABCD نہیں آتی. اور یہ آدمی بھائی اس کو ABCD نہیں آتی بولتے. تو دین کی ABCD کیا ہے؟ سب سے واجب پہلا کام انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے پہلا ضروری چیز کیا ہے؟ توحید کا علم حاصل کرنا. جو 40 سال ہو گئے اور 60 سال ہو گئے، کتنے ہو گئے نہیں معلوم، لیکن نہیں پڑھے توحید. پہلا سبجیکٹ جو ہمیں پڑھنا ہے، پہلا واجب کام. دیکھیے واجب بہت ہوتے ہیں نا، ہم کو پڑھنا ہے، کرنا ہے. اللہ نے واجب کیا ہے، بہت ساری چیزیں نا ہم پر فرض کی ہیں، اس میں فرسٹ واجب کیا ہے؟ توحید ہے. آیتیں سن لیجیے، حدیث سے سن لیجیے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بھی آئی ہے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو سارے لوگ میری عبادت. توحید کا مطلب کیا؟ تو صرف مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ. توحید کا مطلب خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا. یہ یہی بچہ ہے سامنے، پوچھو شاگرد ہمارا، صحیح نا بیٹے؟ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. یہ توحید ہے. توحید کا مطلب یہ ہے آپ یہ سمجھنا، ماننا، کہنا، لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کا توحید کا کلمہ، سمجھنا، ایمان، اعتقاد، قول اور عمل. کیا ہے یہ؟ کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری عبادتوں کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہی اقرار ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی جو ہے عمل بھی ہوتا ہے. اب جب آپ مانتے ہو، بولتے ہو تو کرو. آپ کو مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا پڑے گا، سجدے صرف اللہ کے، نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے، دعائیں صرف اللہ سے، نماز اللہ کے لیے، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، صدقہ خیرات، عمرے، سارے اللہ کے لیے. ہر عبادت اللہ کے لیے آپ کریں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، یہ ہے توحید للہ رب العالمین. کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، قربانی، جینا، مرنا اللہ کے لیے، میں اور آپ جو ان کے امتی ہیں ہماری بھی نمازیں، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سمجھ میں یہ بات چلی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول بھیجے، آپ آخر رسول، آپ سے پہلے سارے رسول آئے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، نوح، شعیب، صالح وغیرہ وغیرہ، جتنے پیغمبر آئے، سلیمان، داؤد وغیرہ، سارے پیغمبروں کو ہم نے یہی وحی کی کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ساری قوم ایک اللہ کی عبادت کرے، توحید۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ پیغمبروں کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہر آیت قرآن کی ہر آیت یا تو صراحتاً یا تو دلالتاً، دو ورڈز یاد رکھا، صراحتاً یا دلالتاً، یا تو کلیئرلی یا دلالت کے طور پر توحید کو بتاتی ہے اللہ تبارک، یا اس کے واجبات کو بتاتی ہے، یا اس کے ثواب کو بتاتی ہے آیت، یا اس کے ضد کے مخالف کے عذاب کو بتاتی ہے آیت۔ اللہ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دیا ہے، فرسٹ آرڈر کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کے آرڈرز بہت ہیں، ہے نا بیٹا؟ اللہ نے بہت آرڈرز دیے ہیں، اللہ نے بہت حکم دیا ہے، احکام بہت ہیں۔ پہلا حکم، فرسٹ آرڈر قرآن میں اللہ کا کیا ہے؟ توحید۔ دلیل قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کی عبادت، توحید، یہ فرسٹ آرڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھتے نا سورہ فاتحہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، جنازہ، فرض عین، فرض کفایہ، سنت موقدہ، غیر موقدہ، جتنی نماز ہیں سب میں سورہ فاتحہ پڑھتے نا۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایک آیت بڑی اہم، جس میں ہم اپنا عمل بتاتے اللہ کو، پہلے اللہ کی تعریف کرتے، بزرگی بتاتے، سب کرتے، ایک اپنا عمل بھی بتاتا ہر انسان، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب اس کا؟ توحید ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید ہے ہر رکعت میں نماز۔ ارے کتنا بولو کم ہے بھائی۔ یہ اذان میں کیا ہے؟ اذان سنتے نہیں سنتے؟ اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اذان ہو گئی، جماعت کا وقت آ گیا، اقامت میں کیا؟ بولیے بھائی۔ اور وہ کیا ہے؟ مرتے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے تو جنت، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ دخل الجنہ۔ جو دنیا سے مرتے مرتے آخری بات یہ کہہ گیا کہ لا الہ الا اللہ، جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن میں بحیثیت داعی اور مبلغ روانہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یمن جا رہے ہو دعوت و تبلیغ کے لیے، پہلا کام جس کی تم دعوت دو، پہلی چیز جس کی تم لوگوں کو دعوت دو، اللہ کی خالص عبادت۔ وہاں یہود و نصارہ ہیں، تم ان کو خالص ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، ٹھیک ہے؟ قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اسی کے متعلق بتا دیا گیا ہوگا، اور اس کی اہمیت وہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب ایک بڑے پیغمبر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء جن کا لقب ہے ابو الانبیاء، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر خیر کافی آیتوں میں قرآن کی موجود ہے، انہوں نے اللہ سے اسی توحید پر ثابت قدمی کی دعائیں مانگی، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو مسلمان بنا کے رکھنا ہمیشہ، اور ہماری امت کو بھی مسلمان بنا کے رکھنا۔ آپ بولیں گے یہاں تو مسلمان لفظ ہے توحید کا، او بھائی اسلام تو توحید ہی ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف اسلام؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا ڈیفینیشن بیان کیا ہے، سن لیجیے اس کو۔ اسلام کا مطلب ہمارے نبی سے پہلے، بھائی ہمارے نبی سے پہلے بھی اسلام تھا نا، بعض لوگ بولتے ہیں اسلام پرسوں آیا، تم پرسوں آیا، اصل تم کو معلوم ہی نہیں نا، اصل جس کو نہیں معلوم ایسی باتیں کرتا، جس کو معلوم ہے وہ پکی دلیل سے بات کرتا ہے، جس کو نہیں معلوم ہوا میں تیر مارتا، لگے تو لگے، نہیں تو نیچے تو آ جاتی تیر بولی۔ بھائی ہم سے پہلے اسلام نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ سارے پیغمبروں کا دین کیا تھا بتائیے؟ یاد رکھنا، کوئی مل جائے ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، تو سمجھانے کو ایزی ہوتا، وہ بولے گا پرسوں تو بولنا پرسوں کیا؟ پرسوں سے گرمی آ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، پرسوں سے بارش ہو رہی ہے، صحیح ہے، پرسوں سے دین نہیں آیا۔ یہ صدیوں سے ہے اسلام،
سارے پیغمبروں کا دین کیا تھا؟ اسلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ اسلام. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھنا یہ پوائنٹ، ہاں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کا میننگ یہ کہ ہر انسان ایک اللہ کی عبادت کرے اپنے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے پر. عبادت ایک اللہ کی، اسلام یہی تھا. اپنے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لوگ مسلمان کب ہوں گے؟ جب قوم ابراہیم میں سے کس کو بولیں گے کہ یہ مسلمان تھے؟ وہ لوگ جو اب ایک اللہ کی خالص عبادت کیے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں مسلمان کون تھے؟ بنو اسرائیل میں وہ بنو اسرائیل جو ایک اللہ کی خالص عبادت کرتے تھے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر. ٹھیک ہے. جب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی بن کر تشریف لائے، اب اسلام کا میننگ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ایک اللہ کی عبادت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. دس از دا میننگ آف اسلام. اسلام تھا. ٹھیک ہے. چلیے. اور یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ بھی نبی، فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان موت دینا. یوسف نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام، اور مجھ کو نیک لوگوں میں سے بنا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو وصیت بھی کی. آج بولتے ہیں نا وہ بلڈنگ مت بھولو، وہ زمین وہاں پیپراں رکھے ہوئے مت بھولو، وہ جائیداد مت بھولو. آج کی وصیتیں ہیں یہ جائیداد، پیسہ، گاڑی. اس زمانے میں جو وصیت ہے بس توحید، عقیدے پہ قائم رہنا، دین پر قائم رہنا. بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، سب نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ توحید پر جینا، توحید پر مرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دین چن لیا وہ اسلام ہے، وہ توحید ہے، لہذا اسلام پر مرنا میرے بچوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے کیا آئے تھے، دیکھیے. اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ایک ہے پیش، دیکھیے. یاد کرو وہ وقت جب جو ہے بچے تھے اپنے ابا کے پاس اور ابا کی جان جا رہی تھی. اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تھا. یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تھا. بچوں کو بلائے، بلا کر کیا پوچھے؟ ما تعبدون من بعدی، بیٹو بچوں میری بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے تھے بھائی، پیغمبر کے بچے تھے، نیک بچے، اچھے بچے تھے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، اچھے بنائے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له الہ واحد ونحن له مسلمون. بچے تھے. ایسے بچے کہاں ہیں آج؟ چلو تھوڑے بہت نظر آتے ہیں، پورے بچے کیوں نہیں؟ آپ کا بچہ ایسا بچہ ہے، ابا کو توحید نہیں معلوم، بچے کو کیسے توحید معلوم ہوگی؟ ابا نے نہیں پڑھا یہ سبجیکٹ، بچہ کیسے پڑھے گا بھائی؟ یہاں مسئلہ یہ تھا، انہوں نے یہ انبیاء تھے جو توحید پڑھے، سیکھے، لے کر آئے اللہ کے پاس اور اپنے بچوں کو دعوت دے رہے تھے. بچوں نے جواب دیا. جب ابا نے پوچھا کہ بھائی کس کی عبادت کرو، بچوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے اللہ کی، جو آپ کا بھی اللہ ہے، آپ کا معبود ہے. آپ کے ابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب کا اللہ ہے، سب کا معبود ہے. الہ واحدہ، جو ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، یا مسلمان کا مطلب اسلام سپرد کرتے ہیں توحید کے اقرار کے ساتھ. یہ مطلب تھا توحید کا. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے جس کو سمجھنا ہے. یہ عدم الحقوق ہے بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بارے میں کہتے ہیں، کلمۃ التوحید، توحید کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو توحید کا کلمہ ہے، اس پر دنیا، اس پر زمین و آسمان قائم ہے، اسی کے لیے ساری مخلوق، انسان جن نہیں، ساری مخلوق اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، سارے پیغمبر اسی کو لے کر آئے ہیں، ساری کتابیں اسی کے لیے نازل کی گئی ہیں، اسی توحید کے لیے شریعتیں آئی ہیں، اور قیامت کے دن ترازو بھی اسی کے لیے نصب کیا جائے گا، اور کیا کہتے ہیں دفاتر، ملفات اسی کے لیے پھیلائے جائیں گے، اور جنت و جہنم کا دار و مدار بھی، کیا بات ہے بھائی، جنت و جہنم کا دار و دمار بھی اسی پر ہے. اور ساری مخلوق میں جو فرق ہے اسی سے ہے، جو مانے وہ مومن،
توحید کو جو مانتا ہے وہ مومن، جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اچھے برے کی تمیز بھی اسی سے ہوتی ہے، جو توحید والا ہے وہ اچھا ہے، جو توحید والا نہیں ہے وہ بہت برا ہے، اور قیامت کے دن اسی کا سوال ہوگا، حساب ہوگا، اور اسی کے لیے جہاد قائم ہوا، اور یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ دارالسلام کی چابی ہے۔ دارالسلام جنت کا نام ہے، یہ دارالسلام کی چابی ہے۔ بڑے پیارے یہ جملے تھے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے اور آگے بڑھیے۔ وما خلقت الجن، وہ تو پڑھ لیے ہم، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کس کی اہمیت ہے، چلتے پھرتے دعوت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے۔ ایک مرتبہ جانور پر سوار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری حدیث ہے، پیچھے معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، دیکھیں کوشچن آنسرز بھی ہوتا ہے اس کا، انہیں کیا بولیں گے اس کو، سکھانا، تعلیم دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا، اے معاذ بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ ہے توحید میرے بھائی۔ اب پیغمبروں کا آپ دیکھتے جائیں، ایک ایک پیغمبر، وہ کون سا ہے، 12واں پارہ تقریباً ہے، جس میں پیغمبروں کی دعوت کو اللہ نے ایک ایک نبی کی دعوت کو بتایا ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم سے یہ کہتے تھے۔ اس کی ایک مثال جو ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پہلے رسول جو توحید کی دعوت لے کر آئے نا، پہلے رسول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں شرک نہیں تھا، سب توحید پر تھے، تو ضرورت ہی نہیں پڑی توحید سمجھانے کی، سب توحید پہ تھے۔ لیکن جب معاملہ بگڑا، شرک آیا قوم نوح میں، تو پہلے رسول اللہ نے نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ یاد کرو وہ وقت جب نوح علیہ السلام، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے، آیت کا ترجمہ ہے یہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی، فرمایا اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر تم نہیں کرو گے توحید کو اقرار، یا اس کو اقرار اور قبول، تو ایسی صورت میں پھر دردناک عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ ٹھیک ہے، توحید کی بڑی فضیلتیں، آئیے فضیلت سن لیجئے اور جائیے، پھر پڑھنا ہو پڑھیے، نہیں پڑھنا ہو آپ کی مرضی۔ ہم تو بولتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں، باقی سب اب آپ کی مرضی، ہر شخص آزاد ہے۔ توحید کی فضیلت دیکھیے، پوائنٹس۔ توحید سے انسان کا مال جان محفوظ رہتا ہے، اللہ اکبر، جان و مال کا تحفظ ہے توحید سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، الحدیث، کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام، مطلب بہانا، مال چھیننا بھی حرام، خون بہانا بھی حرام، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ توحید والوں کے لیے میں نے بتایا تھا، جب پوائنٹس میں نے شروع میں بیان کیے تھے 11-12، تو اس میں نے بتایا کہ توحید سے امن شانتی ملتی ہے، یاد ہے نا؟ اس کی دلیل سن لیجئے، اور یہ بھی فضیلت میں شامل ہے چیز، اہمیت میں ملا سکتے ہیں فضیلت میں، کہ بھائی اس کا فائدہ بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے توحید کو اقرار کر لیا، توحید کے مطابق جیون گزارا، تو آپ کو زمین میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی امن ملے گا، پیس حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایک کام، دوسرا کام اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے بچایا، مطلب توحید پر قائم رہے، شرک سے بچتے رہے، دو کام کرنا زمین والے، اللہ تعالیٰ دو وعدے کر رہا ہے، اور وہ ہے اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ان کو امن بھی ملے گا، پیس، شانتی، اور یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ دو کام ہم کریں، دو کام کا اللہ نے وعدہ کیا۔ ایک کام تو اب سب کیے ہوئے ہیں، ایمان، ہم سب ایمان والے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا کام آپ نے کیا ہے، ایمان کو شرک سے بچایا۔ پہلے معلوم ہے شرک، اچھا نہیں معلوم تو کیسا بچتے ہیں؟ ایک چیز معلوم ہی نہیں ہے تو اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ نہیں بچتے نا، تو اسی لیے معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور شرک توحید کی ضد ہے، اپوزٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اچھا توحید کی فضیلت یہ ہے زمین پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اس سے زمین پر کامیابی ہوتی ہے انسانوں کو، زمین پر دبدبہ ہوتا ہے ان کا بول بولا جائے، یا ان کی بات مانی جائے، تمکین زمین ملتی ہے اس سے، سبحان اللہ، یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی دلیل، یہ بھی فضیلت ہے بہت بڑی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ کا وعدہ ہے
ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. کیا وعدہ ہے؟ نمبر 1 زمین کی خلافت دوں گا، زمین دوں گا جیسے پہلے لوگوں کو دیا. نمبر 2 آپ کے دین کو، اسلام کو غالب کروں گا. نمبر 3 خوف، دہشت، ڈر کیا ہوتا کہ نکال دیتے کہ وہ پیپرہ مانگ رہے، یہ پیپرہ مانگ رہے، یہاں سے نکال دیتے، وہاں سے نکال دیتے. یہ جو ہیبت ہے نا، ڈر ہے نا، مثال دے رہا ہوں، یہ اس کے علاوہ جس قسم کا بھی ڈر ہے دنیا میں یہ سب ختم ہو جاتا. کب؟ جب یعبدوننی، شرط کیا ہے؟ میری عبادت کرو، ولا لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت. 3 وعدے ہیں. کرنا کیا کام ہے؟ توحید. شرک ہو تو امن کیسے ملے گا؟ جب شرک ہوگا، اللہ کی توحید نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کرے گا، ظالم جو اپنے ظلم سے پھر لوگوں کو پریشان کریں گے. چلیے، توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ توحید پر مرنے والا جہنم میں نہیں رہے گا. فضیلت اس کی، توحید کی فضیلت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ توحید لے کر چلے گئے دنیا سے، توحید پر موت ہو گئی، دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. سنیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یخرج من النار، جہنم کی آگ سے ہر وہ شخص کو نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر جو ہے وزن کے برابر خیر تھا. جہنم سے نکالا جائے گا ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اور ایک معمولی سا بھی خیر اس کے پاس تھا، ذرے کے برابر، بر کے برابر. یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو بھی توحید پر مر جائے، تھوڑا سا خیر لے کر جائے دنیا سے، اس کو دوزخ کی آگ سے نکالا جائے گا. اب آپ بولیں گے میں نکالا جائے گا مطلب ڈالا بھی جائے گا. یہ ڈالا کیوں جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ بھی ہے سمجھنے والا بھائی. کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہ اگر توحید ہے، اس کے علاوہ توحید پر موت ہوئی، شرک نہیں کیا، دوسرے بڑے بڑے پیدا گناہ کیا، ان گناہوں سے توبہ نہیں کیا، اللہ نے چاہا کہ اس کے جو گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ جو شرک کے علاوہ ہیں، ان گناہوں کی سزا دوں تو اس کو سزا کے لیے داخل کیا جائے گا. لیکن اگر اس نے معافی مانگ لی تب تو مسئلہ ختم ہے. یا اللہ نے چاہا کہ نہیں اس کو بخش دوں تو ختم ہے. تب شرک نہ ہو تب تو امید رہتی ہے. ڈوبتے کو تنکا کا سہارا بولتے ہیں نا اردو میں، ویسے امید رہتی ہے توحید پر مرنے والوں کو کہ جہنم سے نکالے جائیں گے اگر داخل کیے جائیں گے اللہ نے چاہا تو. لیکن اگر کوئی توحید پر مرا، شرک بھی نہیں کیا، بڑے گناہ بھی نہیں کیے یا بڑے گناہوں سے توبہ کر لی تو معاملہ پورا کلیئر ہے. وہ کلین چٹ مل، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کلین چٹ مل جاتی ہے اس کو. چلو بھائی جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. دیکھیے ایک حدیث سنا ہوں میں، جو خطیب صاحب کہہ رہے تھے حدیث سن کے خوشی ہوتی ہے. یہ حدیث ان کو بول کے خوشی ہوئی، ہم کو سن کے خوشی ہوئی، آپ کو ترجمہ سن کے بھی خوشی ہوگی. ابھی دیکھیے آپ توحید کیا چیز ہے. دیکھیے توحید کیا چیز ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی تقریباً عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی، کس کی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں. 2 نمبر 3 یہ گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور اللہ کے حکم سے روح ہے اور جنت برحق ہے. گواہی دیتا ہے کہ جنت ہے، برحق ہے، اور دوزخ بھی برحق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا جو بھی عمل اس کا ہوگا. کتنی گواہیاں ہیں؟ لا الہ الا اللہ 1، توحید پہلے فرسٹ، محمد رسول اللہ 2، عیسیٰ عبداللہ و رسولہ 3، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنت برحق 4تھی گواہی، جہنم برحق، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے 5 گواہیاں. جو بھی عمل ہو اس کا، جیسا بھی اس کا عمل ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہے وہ حدیث. ٹھیک ہے، اس سے بھی توحید کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس حال میں مر جائے کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، توحید پر مر جائے، دخل الجنہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو روایت کیا. توحید اتنی بڑی چیز ہے صاحب یا صاحبو، محترم سامعین، زمین بھر گناہ لے کر چلے جانا، شرک نہ لے کے جانا اللہ کے پاس، توحید لے کر جانا. زمین بھر گناہ ہو مطلب لے کے جانا نہیں ہے، بتانا لے کے جانا مطلب شروع کر دینا خوب گناہ، وہ مطلب نہیں ہے. بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ. اگر کسی کے زمین بھر گناہ ہو، توحید لے کر اللہ کے پاس جائے، اللہ زمین بھر بخشش لے کر اس کے پاس آئے. کیا بات ہے، کیا چیز ہے توحید، کیا چیز ہے. اللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، میں بتایا تھا نا مالکوں میں یہ حدیث پڑھے اللہ جزائے خیر،
اتنی خوشی میں، وہ بچہ تھا مجھے یاد ہے، نہ مونچھ تھی نہ داڑھی تھی میری اس وقت. ہمارے استاد جو ہے وہ یو پی کے مدنی عالم ہیں، نام ان کا بھول رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا، اللہ معاف فرمائے، نام استاد کا بھول گیا. تو وہ جو ہے عبد الرحمان جو تھے، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی اتنی خوشی ہوئی. آج سنا رہا ہوں تو وہی خوشی ہو رہی. کیا ہے حدیث یہ؟ اللہ کے نبی، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے یاد رکھنا، جب تو مجھ کو پکارے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں معاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا. اے آدم کے بیٹے یاد رکھنا، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان کو چھو جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، اور تو نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، میں تجھ کو بخش دوں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں. اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آ گیا تو قیامت والے دن، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، توحید پر مر کے آیا تھا. زمین بھر گناہ تو نے میرے پاس لے کر آئے، شرک سے بچا، زمین بھر بخشش میں تیرے پاس لے کر آؤں گا. کیا حدیث ہے بھائی. اللہ تیرا شکریہ، اللہ توحید پر رکھا، توحید کے ملک میں جی رہے ہیں. توحید پر مرو بھائی، مرنا تو ہے نا بھائی. توحید پر جیو، توحید پر مرو، توحید پڑھ لو بھائی. میرے پاس ٹائم کم ہے، دوسرے کو بہت ہیں پڑھانے پل ہے. کلاسز لو، پڑھو، یہ سبجیکٹ پڑھو، عورتیں پڑھو، مرد پڑھو، توحید بھی پڑھو تو کیا پڑھ رہے ہیں. بہرحال بہت ساری حدیثیں، اور ایک حدیث سنیجیے، حدیث البطاقہ، یہ آخری حدیث ہے خطبے کی. یہ بھی حدیث دیکھیے کیسی حدیث ہے، توحید پہ اہمیت والی حدیث ہے. دیکھیے اس کی فضیلت والی حدیث ہے. عبداللہ پکاریں گے تو عبداللہ بولیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. حدیث سنیے، قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق ایک آدمی کو بلائے گا، لاؤ اس کو، ایک امتی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بلایا جائے گا. کون ہے نہیں معلوم، نہیں، دیکھیے بلایا جائے گا، لاؤ، اللہ بلائے گا. یہ ڈسٹرب مت کرے، تھوڑا سا آواز آ رہی بوٹل کی. یہ بلایا جائے گا. اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ پوری مخلوق، دنیا پوری مخلوق، اس کی فائلس نکالو. فائلس ایزی ہے سمجھانے کے لیے ورڈ. کیا ہے اس کے؟ دفاتر. بھائی دفتر اردو کا انگلش میڈیم بنا بچے پورے. فائلس نکالو اس کے پورے. جی اللہ کا حکم ہوگا، فائلس نکالے جائیں گے. ایک فائل اتنی بڑی ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے. یہ فائلس کس چیز کے ہیں؟ جناب کے کارنامے. یہ فائلس میں لکھے کون معلوم نہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون لکھے؟ فرشتے کہاں؟ کرامن کاتبین، معلوم نا، نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھے وہ فائلس. ایک فائل، سارے فائلس اس کے اوپر. ہاں اللہ پوچھے گا اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو؟ اے بندے یہ تیری نہیں ہے یا تو نہیں کیا، فرشتے لکھ دیے، ایسا کیا تو انکار کرتا ہے؟ سوالات دیکھیے اللہ کے. اللہ پوچھے گا اے میرے بندے کیا تو اس میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے؟ ایک، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ میرے لکھنے والے، محفوظ رکھنے والے، سیو رکھنے والے فائلز، ان فرشتوں نے کیا کچھ تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں اللہ میرے ہی ہے سب، یہ ساری فائلز میرے ہی ہیں، یہ سارے کرتوت کام میرے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اللہ پوچھے گا کوئی نیکی ہے؟ یہ تو کیا بولتے اس کو، بلیک لسٹ فائلز، یہ تو گناہوں کے ہیں. کچھ نیکی ہے یا کوئی عذر ہے؟ کیا ہے اللہ؟ کچھ نہیں. وہ سمجھ جائے گا. جیسے بعض روایتوں میں میں گیا مطلب سمجھتے نا، میں گیا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ کہتا اللہ ایسا مت سمجھ کہ تیری کوئی نیکی نہیں، ایک نیکی ہے تیری، ہمارے پاس ایک بہت بڑی نیکی تیری ہے، اور تجھ پر کسی قسم کا بندے ظلم نہیں ہوگا. آج ایک بطاقہ نکالا جائے گا. کیا بولنا بطاقے کو؟ کارڈ. اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہیں. وہ نکالا جائے گا تو بندہ دیکھے گا اللہ اتنے لمبے فائلز، اس کے سامنے یہ کارڈ کس کام کا؟ یہ کیا کرے گا اس کے سامنے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، انتظار. مطلب ٹھہر ہوگا کیا؟ ترازو میں نا، یہ قیامت کا دن ہو گئے، ترازو میں 3 پلڑے رہتے، 4 رہتے، 2.
ایک میں نیکیاں ایک میں اچھائیاں رکھی جائیں گی. ہاں ایک میں نیکیاں ایک میں برائیاں. تو یہ جو برائیوں کی فائلز تھی پوری ایک پلڑے میں ڈالی جائیں گی. یہ کارڈ کو جیسے ہی رکھا جائے گا, کیسے کیا مثال دوں, کارڈ جیسے رکھتے طارت السجلات, طاشت السجلات, اچھل پڑیں گے پوری فائل سے, ختم باہر. یہ توحید کا بطاقہ, یہ عقید توحید. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم توحید کے مطابق زندگی گزاریں. کیا حدیث سے سمجھ میں ہی ہے؟ ہاں معمولی بات نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, صحیح بھی نہیں ہے, خطبے میں صحیح حدیث ہے بولتے بھی نہیں, بولنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے, اللہ توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, اللہ توحید پر قائم رہنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ توحید کو لے کر جانے والا دنیا سے بنائے, اللہ تعالیٰ کلمے پر زندہ رکھے, کلمے پر موت ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس.